ابا کلرک تھے اور تنخواہ کم تھی، پھر بھی ان کی خواہش تھی میں پڑھ لکھ جاؤں۔ تاہم جب میں اسکول جاتی وہ تلقین کرتے، بیٹی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہو تو اپنے اسی مقصد پر نظر رکھنا، اس کے سوا کسی اور خیال کو دل میں جگہ مت دینا۔ میں نے بھی ان کی نصیحت پلے باندھ لی اور پڑھائی کے سوا کسی طرف دھیان نہ دیا، تبھی اعزازی پوزیشن سے میٹرک پاس کر لیا۔ یہ میرے والدین کی دعا ہی تھی جو مجھے اول پوزیشن کا اعزاز ملا۔ اب یہ میرا حق بنتا تھا کہ کالج میں داخلہ لے لوں۔ والد بھی یہی چاہتے تھے، مگر ڈرتے تھے کہ 3 بیٹیوں کے باپ تھے اور زمانہ خراب تھا۔ اس شرط پر کالج میں داخلے کی اجازت ملی کہ میں سہیلیوں کے چکروں میں پڑوں گی اور نہ ان کی باتوں میں آؤں گی۔ یہ ان کا تکیہ کلام تھا کہ زمانہ خراب ہے اور اپنے قدم مضبوطی سے سیدھے راستے پر رکھنا، ورنہ جو لڑکیاں اس بات کا خیال نہیں رکھتی وہ اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہیں۔ میں ابا کی باتوں کو غور سے سنتی اور دل میں عہد کر لیتی کہ صرف پڑھائی سے غرض رکھوں گی اور محبت وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑوں گی۔ اماں کہتی لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں۔ تبھی میں سوچتی کہ اگر محبت کے کھیل جھوٹے ہیں تو یہ جھوٹے کھیل کھیلنے والوں کو کیا ملتا ہے۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی اسکول پڑھنے جاتی تھی، لیکن ان کا اسکول ہمارے محلے میں ہی تھا، لہٰذا والدہ ان کو چھوڑنے اور لینے خود جاتی تھی، لیکن مجھے اکیلی جانا پڑتا تھا۔ ابا تو صبح آفس چلے جاتے، کالج گھر سے کچھ دوری پر تھا، تاہم مجھے پیدل ہی جانا ہوتا تھا۔ تبھی اماں آ بھر کر کہتی اے کاش ہمارا منیر گم نہ ہوتا تو آج وہ تجھے کالج چھوڑنے جاتا اور مجھ کو تیری فکر سے نجات مل جاتی۔ قصہ یہ کہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے 3 برس بڑا تھا۔ ایک دن گلی میں نکل گیا، تب پھر لوٹ کر نہ آیا۔ خدا جانے اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ بہت ڈھونڈا مگر اس کا سراغ نہ مل سکا۔ اس غم نے میرے ماں باپ دونوں کا کلیجہ خون کر ڈالا تھا۔ قسمت پر کسی کا بس نہیں، کیا کر سکتے تھے۔ بیٹے کی گمشدگی کا غم دل میں دبا لیا اور صبر کر کے بیٹھ گئے۔ ہمارے کالج میں ایک بھوری آنکھوں والا نوجوان کلرک بھرتی ہو کر آیا۔ صورت شکل سے اچھا تھا اور بات چیت بھی طریقے سے سلیقے سے کرتا تھا۔ جلد ہی اس نے کالج والوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ مجھے کالج سے ماہانہ تعلیمی وظیفہ ملتا تھا جو میرٹ اسکالرشپ کہلاتا تھا۔ میں اسی وظیفے کی وصولی کے سلسلے میں اس شربتی آنکھوں والے کلرک کے پاس جاتی تھی۔ میں جب اسے مخاطب کرتی وہ کھو سا جاتا اور میں اس کے اس کھوئے ہوئے انداز میں کھو جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہم دونوں کے بیچ کوئی ایسا رشتہ ہے کہ اسے مجھ میں اور مجھے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے۔ یہ عجیب سا تاثر تھا کہ جس کو نہ تو میں سمجھ سکی اور نہ کوئی نام ہی دے سکتی تھی۔ اب جب بھی میں اس کلرک کی آنکھوں میں دیکھتی، ابا کی نصیحت ایک تازیانہ بن کر میرے ذہن پر لگتی اور میں چونک جاتی تھی۔ پھر ماں کی بات یاد آئی، بیٹی محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے تم کسی کی باتوں میں مت آنا۔ اگر کوئی تیرے دل کو اچھا لگے تو مجھے بتا دینا۔ ان باتوں کو یاد رکھنے کی وجہ سے یہ بھی نہ جاننا چاہتی تھی کہ محبت کے کھیل کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں پر۔ ایک دن یہ بات میں نے اپنی ایک سہیلی سے پوچھی تو وہ بولی زارا پاگل، محبت کا انکشاف ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ دل میں گھر کر بیٹھتی ہے، پھر اس کو گھر بدر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا بھی اس شربتی آنکھوں والے نوجوان کو دیکھنے سے ہوتا۔ دل میں کسک اور ایک خلش سی مجھے تکلیف دیتی۔ لگتا کہ اس شخص سے میرا رشتہ ہے ضرور، ورنہ کیوں یہ غیر آدمی مجھے اپنا سا لگتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا آپ کو دیکھ کر مجھے کوئی اپنا یاد آنے لگتا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ آپ سامنے آتی ہو زارا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھولا ہوا خواب یاد آ رہا ہو۔ خدا جانے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں گی اور اپنے والدین سے ملوائیں گی؟ آپ کو تو گھر نہیں لے جا سکتی کیونکہ اس بات پر ابا مجھے کالج سے ہی نکال لیں گے۔ ہاں اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیجئے تو شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ آپ کے گھر نہیں آ سکتی کیونکہ بیمار ہیں۔ جس دن اس نے یہ بات کہی اس کے بعد سے میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ امی نے بھانپ لیا، پوچھا کہ کیا بات ہے زارا، کچھ دنوں سے تم کو دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کیا پریشانی ہے تم کو؟ مجھے بتا دو۔ میں نے کہا امی ہمارے کالج میں ایک کلرک ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے کشش محسوس ہوتی ہے اور وہ بھی یہی بات کہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا میرا کوئی ایسا رشتہ ہے جو تم کو دیکھ کر میں خود کو بھول جاتا ہوں۔ ماں وہ ہمارے گھر آنا چاہتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ ابا آ گئے اور انہوں نے میری ساری بات سن لی۔ بس وہ تو بگڑ گئے،
سخت خفا ہوئے کہ تم نے میری نصیحت بھلا دی، جبکہ میں نے تم کو کہا تھا کہ کالج جا رہی ہو تو صرف پڑھائی میں دھیان لگانا اور کسی طرف دھیان نہ دینا۔ میں نے بہت کہا ابا میرا دھیان صرف پڑھائی کی طرف ہے۔ ایک بات جو پریشان کر رہی تھی امی سے کہہ دی۔ یہ بات صرف محسوس کرنے کی حد تک ہے، مگر انہوں نے کب میری بات سننی تھی۔ فیصلہ سنا دیا کہ زمانہ خراب ہے اور اس کے دماغ میں بھی خلل آ رہا ہے، لہٰذا اب کے بعد یہ کالج نہیں جائے گی، پڑھائی بند۔ ساتھ میں میری دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی اسکول جانے سے روک دیا۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا جو میری سادہ لوہی کی وجہ سے ہو گیا۔ میں نہ یہ بات امی سے کہتی اور نہ یہ دن دیکھنا پڑتا۔ 15 دن گزر گئے اور میں کالج نہ گئی۔ امی بھی میری وجہ سے سخت پریشان تھیں، کیونکہ میں ہی نہیں میری دونوں بہنیں بھی پڑھنے سے رہ گئی تھیں۔ ایک دن دروازے پر بیل ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا، سامنے وہی شربتی آنکھوں والا کھڑا تھا۔ والدہ نے پوچھا کون ہو اور کس سے ملنے آئے ہو؟ میں کالج کا کلرک ہوں اور زارا بی بی سے بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات کرنے آئے ہو مجھے بتا دو، میں اس کی ماں ہوں، امی نے ناگواری سے کہا۔ زارا بی بی کا تعلیمی وظیفہ آیا ہوا ہے، وہ وصول کرنے نہیں آئی۔ خیریت تو ہے؟ یہی معلوم کرنے آیا تھا۔ بڑے آئے خیریت معلوم کرنے والے، تم ہوتے کون ہو؟ میں خوب جانتی ہوں تمہارے جیسوں کو، بہانے سے گھر تک آ گئے۔ جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے زارا کو ہی نہیں، ان کے والد نے میری دوسری 2 چھوٹی لڑکیوں کو بھی تعلیم سے ہٹا لیا ہے۔ والدہ نے غصے سے اسے ڈانٹا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ میں نے جو کلرک کو سامنے دیکھا تو ماں سے منت کرنے لگی کہ اس کو مت ڈانٹو، یہ میرے بھلے کی خاطر آئے ہیں۔ اگر میں وظیفہ والے فارم پر دستخط نہ کروں گی تو میرا وظیفہ بند ہو جائے گا۔ ہر ماں اس فارم پر دستخط کرنے ہوتے ہیں ماں، ان کو اندر بلا لو۔ ابا گھر پر نہ تھے، جانے کیا سوچ کر اماں نے اس کو گھر بلا لیا۔ پھر وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی، جیسے کہ چہرہ پڑھ کر دل کا حال جاننا چاہتی ہوں یا پہچان رہی ہوں، کسی بھولی ہوئی صورت کو یاد کر رہی ہوں۔ کہاں رہتے ہو تم؟ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ مجھے اپنے ماں باپ کی خبر نہیں ہے، ایک نیک دل خاتون نے پالا ہے، اسی کو ماں جانتا ہوں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ امی نے سوال کیا۔ قصہ تو مجھے معلوم نہیں، ہاں اگر آپ میری امی سے ملیں گی تو مجھ کو خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے میں تمہاری امی سے ملوں گی، اپنا پتہ لکھ کر دے جاؤ۔ اس نے اپنا پتہ لکھ کر امی کو دیا اور مجھ سے فارم پر دستخط کروا کر چلا گیا۔ حیرت زدہ تھی کہ ماں نے کیسے اس کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری ماں سے ملوں گی، اور کیا سوچ کر۔ میں اس بات کو نہ سمجھ سکی۔ اگلے روز اس پتے پر میں اور امی اس کے گھر گئیں۔ اس کی ماں واقعی بیمار تھی اور وہ بستر پر دراز تھی، کمزوری کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھی۔ جب والدہ نے اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، میرے شوہر ایک روز ایک لڑکے کو فقیروں کے اڈے سے خرید کر لائے تھے۔ اس وقت یہ بمشکل 4 برس کا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ان کو کہیں روتا ہوا ملا تھا، اس کے ماں باپ کا اتا پتہ معلوم نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ چونکہ غربت کی وجہ سے پالنے سے مجبور تھے، لہٰذا اس کو کسی خوشحال جوڑے کو فروخت کر دینا چاہتے تھے۔ تبھی میرے شوہر نے گداگر سے خرید لیا اور پھر تمام قریبی تھانوں سے رابطہ کیا، مگر اس کے والدین کا سراغ نہ ملا۔ ہماری کوئی اولاد نہ تھی تو ہم نے ہی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام گلفام رکھ دیا۔ گلفام کی امی نے بتایا کہ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ وہ گلفام سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے پاس اس وقت کی تصویریں بھی ہیں جب یہ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ ہم نے یہ تصویریں اخبارات میں دی تھیں مگر کسی نے رابطہ نہ کیا۔ اس کے وہ کپڑے بھی اس گداگر سے لے لیے تھے جو وہ اس وقت پہنے ہوا تھا۔ جب یہ گداگر کو ملا تھا وہ کپڑے میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر امی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ دل سے دعا نکلی، خدا کرے امی ان کپڑوں کو پہچان لیں، خدا کرے یہ میرا کھویا ہوا بھائی منیر ہی ہو اور میری ماں کے دل کو سکون مل جائے۔ مگر دل کہتا تھا کہ ضروری نہیں یہ میری ماں کا کھویا ہوا منیر ہی ہو۔ دنیا میں ہزاروں بچے کھو جاتے ہیں، وہ پھر کب اپنے ماں باپ کو مل پاتے ہیں؟ یہ تو بس ایک انہونی سی بات ہے۔ جب اس خاتون نے وہ کپڑے اور گلفام کے بچپن کی تصویر ماں کو دکھائی تو وہ کپڑوں کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگی اور تصویر کو غور سے دیکھا تو بولی، ہاں یہی تو ہے میرا منیر جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ گلفام میرا بچھڑا ہوا بھائی منیر احمد، یقین نہ آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی ست شکر میں نے اپنے والد کی نصیحت کو نہ بھلایا تھا، ورنہ شاید مجھ پر بجلی گر پڑتی۔ میں نے سیدھے رستے پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھے تھے، تبھی تو قدرت نے اتنا بڑا انعام ہم کو دیا
کہ ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی کو ہم سے ملا دیا۔ یہ خوشی جو ہمارے نصیب کا انعام ہی تھی ہم کو مل گئی۔ والد نے جب منیر کو گلے سے لگایا وہ سجدہ ریز ہو گئے، اور ہم تینوں بہنوں کو یہ انعام دیا کہ ہم پر سے تعلیم کے در کھول دیے۔ اب جب میں کالج جاتی تو فخر سے چلتی تھی، کیونکہ میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا، جو مجھے کالج ساتھ لے کر جاتا اور پھر ساتھ لے کر آتا تھا۔ اس کی منہ بولی ماں اکیلی رہ گئی تھی اور بیمار بھی تھی، تو امی ابو اس کو اپنے گھر لے آئے، اور پھر اس مہربان خاتون کا انتقال بھی ہمارے گھر ہوا، جس کو منیر نے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ وہ اب بھی ایک بیٹے کی طرح ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور پھول چڑھانے جاتا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔